بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے میں مساجد اور گھروں کے اندر لوگ گٹھلیوں کے اوپر درود پاک پڑھتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں، اور یہ طریقہ کار بڑا قدیم ہے، اور اس میں لوگوں کا یہ خیال ہے کہ لوگوں نے 1 لاکھ 10 ہزار 20 ہزار گن کے رکھی ہوتی ہیں۔ مزارات پہ صوفیاء کرام کے ہاں بھی اگر جائیں تو وہاں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ بڑی بڑی منکوں والی تسبیحاں رکھی ہوتی ہیں، 2000 3000 منکے کی تسبیحاں۔ تو عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی ہمیں نعمتیں گن کر نہیں دیتا تو ہم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جب درود پاک سرکار کی بارگاہ میں پڑھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، تو ہم گن کر کیوں کرتے ہیں؟ تو یاد رہے، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہم قطعاً اس لیے نہیں گنتے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں گن کر ان چیزوں کا نذرانہ پیش کریں، بلکہ خود کو اپنے عدد کے اندر محصور کرنے کے لیے، خود کو ایک کام میں لگن کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ثابت ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے معمولات میں، آپ کے صحابہ کرام کے معمولات میں ہے کہ وہ ہاتھوں کے پوروں کے لکیروں کے اوپر جو ہے درود پاک اور وظائف پڑھا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ آپ کی اہلیہ محترمہ ام المؤمنین حضرت سیدہ صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہا، آپ مختلف گٹھلیاں سامنے رکھی ہوئی تھیں، اور 4000 نوات اسبح بہن، فرماتی ہیں میرے پاس 4000 گٹھلیاں تھیں جو میرے سامنے پڑی ہوئی تھیں، اور میں ان پر ذکر کرتی تھی۔ تو مجھ سے نبی کریم علیہ السلام نے سوال کیا، اے حج کی بیٹی، یہ کیا کرتی ہو تم نے یہ کیا کیا ہوا ہے؟ تو آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان پر ذکر اذکار کرتی ہوں، میں ان پر ذکر کرتی ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی۔ اس حدیث پاک کے بعد محدثین کا یہ کہنا ہے کہ حضور کی خاموشی اختیار کرنا اس کے پر جواز کی ایک دلیل ہے، اور عرب کی روایات میں بھی یہی تھا، اور آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے دیہاتی علاقوں میں لوگ پڑھتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ چونکہ رب تعالی نعمتیں گن کر نہیں دیتا تو ہمیں بھی گن کر نہیں پڑھنا چاہیے، یہ دونوں چیزیں الگ الگ چیزیں ہیں، یہ نیت نہیں ہے، بلکہ ان کے ذریعے انسان لگاؤ میں لگا رہتا ہے۔ صوفیاء کرام تسبیح میں در حقیقت ایک انہماک کے ساتھ پڑھنے، توجہ کے ساتھ پڑھنے، اور پھر اعداد کی بڑی برکات ہوتی ہیں، ہر عدد کو ایک فضیلت حاصل ہے۔ حضور علیہ السلام کی بہت ساری احادیث ہیں جن میں مختلف اوراد و وظائف کی اعداد کو بتایا گیا ہے۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں اوراد و وظائف کی برکات سے مالا مال کرے، اور ہمیں صوفیاء کرام کے نقش قدم پہ چڑھ کر اپنی عائلی زندگی کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے، عبادات بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔